الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز پڑھنے کے ثوابات، یہ مضمون کتاب فیضان نماز صفحہ 7 تا 22 سے لیا گیا ہے۔ درود شریف کی فضیلت۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 20,000 نمازیں ادا فرمائیں۔ شب معراج، پانچوں نمازیں فرض ہونے کے بعد ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری یعنی دنیاوی زندگی کے 11 سال 6 ماہ میں تقریباً 20,000 نمازیں ادا فرمائیں۔ تقریباً 500 جمعے ادا کیے اور عید کی 9 نمازیں پڑھیں۔ قرآن کریم میں نماز کا ذکر سینکڑوں جگہ آیا ہے۔ اے خوش نصیب عاشقان نماز، میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نمازیں اللہ پاک کی وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اس نے اپنے کرم عظیم سے خاص ہم کو عطا فرمائی، ہم سے پہلے کسی امت کو نہ ملی۔ نماز کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کفر ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے وہ فاسق، سخت گنہگار و عذاب نار کا حقدار ہے۔ جنت اے بے نمازیوں کس طرح پاؤ گے، ناراض رب ہوا تو جہنم میں جاؤ گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نماز ہمارے لیے انعام ہے۔ 100 کروڑ افسوس، آج اکثر مسلمانوں کو نماز کی بالکل پرواہ نہیں رہی۔ ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی نظر آتی ہیں۔ اللہ پاک نے نماز فرض کر کے ہم پر یقیناً احسان عظیم فرمایا ہے۔ ہم تھوڑی سی کوشش کریں، نماز پڑھیں تو اللہ کریم ہمیں بہت سارے اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے۔ فرض نماز کے 7 حروف کی نسبت سے نماز کے بارے میں 7 آیات۔ نمبر 1، پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 9، 10، 11 میں ارشاد ہوتا ہے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نمبر 2، اللہ پاک نے قرآن کریم میں جا بجا نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت 14 میں ارشاد ہوتا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ ترجمہ کنز ایمان، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ نمبر 3، اور اللہ کریم پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ نمبر 4، اللہ پاک پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 114 میں ارشاد فرماتا ہے،
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ ترجمہ: اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو۔ نمبر 5، رب غفور پارہ 18 سورۃ النور آیت 56 میں فرماتا ہے: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان: اور نماز برپا رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرو اس امید پر کہ تم پر رحم ہو۔ نمبر 6، پاک پروردگار پارہ 21 سورۃ العنکبوت آیت 45 میں فرماتا ہے: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ترجمہ کنز ایمان: بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ نمبر 7، اللہ رب العزت نے پارہ 29 سورۃ المعارج آیت 34 اور 35 میں ارشاد فرمایا: والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ ترجمہ کنز ایمان: اور وہ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نماز کے مختلف 25 فضائل۔ اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب نماز ہے۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت نماز ہے۔ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے۔ نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے۔ نماز نور ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ نماز بیماریوں سے بچاتی ہے۔ نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے۔ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ نماز شیطان کو ناپسند ہے۔ نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے۔ نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ چور نے جب نماز پڑھی۔ حکایت: حضرت رابعہ بصریہ عدویہ رحمت اللہ علیہا کے گھر رات کے وقت ایک چور داخل ہوا۔ اس نے ہر طرف تلاشی لی لیکن سوائے ایک لوٹے کے کوئی چیز نہ پائی۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا: اگر تم چور ہو تو خالی نہیں جاؤ گے؟ اس نے کہا: مجھے تو کوئی شے نہیں ملی۔ فرمایا: اے غریب، اس لوٹے سے وضو کر کے کمرے میں داخل ہو جا اور 2 رکعت نماز ادا کر، یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا۔ اس نے وضو کیا اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت رابعہ عدویہ رحمت اللہ علیہا نے دعا کی: اے میرے پیارے پیارے اللہ، یہ شخص میرے پاس آیا لیکن اس کو کچھ نہ ملا۔ اب میں نے اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے، اسے اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا۔ اس چور کو عبادت کی ایسی لذت نصیب ہوئی کہ رات کے آخری حصے تک
وہ نماز میں مشغول رہا. سحری کے وقت آپ اس کے بعد تشریف لے گئی تو وہ حالت سجدہ میں اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے نفس، جب میرا رب کریم مجھ سے پوچھے گا میری نافرمانیاں کرتے ہوئے تجھے حیا نہ آئی؟ تو اگرچہ میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا مگر اب گناہوں کی گٹھڑی لے کر میری بارگاہ میں پیش ہے. اے نفس، اگر رب العزت مجھے عتاب یعنی ملامت کرے گا اور اپنی بارگاہ رحمت سے دور کر دے گا تو میں کیا کروں گا؟ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے پوچھا، اے بھائی رات کیسی گزری؟ بولا، میں عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے رب باری کی بارگاہ میں کھڑا رہا تو اس نے میرا ٹیڑھا پن درست کر دیا، میری معذرت قبول فرما لی اور میرے گناہ بخش دیے اور مجھے میرے مقصد تک پہنچا دیا. پھر وہ شخص چہرے پر حیرانی اور پریشانی کے آثار لیے چلا گیا. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر عرض کی، اے میرے پیارے پیارے اللہ، یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوا تو تو نے اسے قبول کر لیا، اور میں کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، کیا تو نے مجھے بھی قبول فرما لیا ہے؟ اچانک آپ نے دل کے کانوں سے یہ آواز سنی، اے رابعہ، ہم نے اسے تیری ہی وجہ سے قبول کیا اور تیری ہی وجہ سے اپنی نزدیکی عنایت فرمائی. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اوقات نماز کا دھیان رکھنے کی فضیلت. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اگر بندہ وقت میں نماز قائم رکھے تو میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کروں. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے احباب یعنی دوستوں سے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں ضرور قسم کھاؤں گا. پھر فرمایا، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود یعنی عبادت کے لائق نہیں، بے شک اللہ پاک کی بارگاہ میں سب بندوں سے زیادہ عظمت والے لوگ وہ ہیں جو رات دن سورج اور چاند کا دھیان رکھتے ہیں. احباب نے عرض کیا، اے ابو درداء، کیا اس سے مؤذن مراد ہیں؟ فرمایا، بلکہ جو بھی مسلمان نماز کے وقت کا خیال رکھتا ہے تو نماز نہیں ہوتی. اے عاشقان رسول، ابھی آپ نے نمازوں کے اوقات کا خیال رکھنے کی فضیلت سنی. ہر ایک کو نمازوں کے وقتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. بعض نمازی اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا، فجر کا وقت نکل جاتا ہے، پھر بھی نماز فجر ادا کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ نماز فجر کا سلام پھیرنے سے قبل اگر سورج کی ایک کرن بھی نکل آئے تو نماز نہیں ہوتی. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقت پہچاننا یعنی نماز، روزے وغیرہ کے اوقات کی معلومات رکھنا تو ہر مسلمان پر فرض عین یعنی ہر عاقل و بالغ مسلمان پر ضروری ہے. اب اوقات کی معلومات زیادہ مشکل نہیں رہی. اے عاشقان رسول، آج کل ترقی کا دور ہے، اب اوقات کی معلومات زیادہ مشکل نہیں رہی. وقت معلوم کرنے کے لیے گھڑیاں موجود ہیں. پہلے لوگ سورج، چاند اور ستارے دیکھ کر وقت معلوم کرتے تھے، اب بھی انہی ذرائع سے معلوم کر کے توقیت دان علماء ہماری سہولت کے لیے اوقات نماز و سحر و افطار کا نقشہ تیار کرتے ہیں، اور عموماً ہماری مساجد میں یہ نقشے آویزاں بھی ہوتے ہیں. الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مجلس توقید گزشتہ کئی سالوں سے اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق
دنیا بھر کے مسلمانوں کی درست اوقات نماز و سمت قبلہ سے متعلق رہنمائی کے لیے کوشاں ہے۔ تادم تحریر پاکستان کے درجنوں بڑے شہروں کے نظام الاوقات ٹائم ٹیبل شائع ہو چکے ہیں، جو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مزید ملک و بیرون ملک کے کثیر شہروں کے نظام الاوقات کی اشاعت کا سلسلہ جاری ہے۔ ان نظام الاوقات میں شہروں کے پھیلاؤ اور بلند عمارات کا لحاظ رکھنے کے ساتھ ساتھ آئندہ 26 سالوں کا ممکنہ فرق بھی شرعی احتیاط کے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ہر سال اوقات نماز میں کچھ فرق آ جاتا ہے، جو ہر چوتھے سال تقریباً درست ہو جاتا ہے۔ لہذا مزید درستی کے لیے آئندہ 26 سالوں کا ممکنہ فرق بھی شرعی احتیاط کے ساتھ شامل کیا گیا۔ نیز مجلس کے تحت تیار ہونے والے مختلف موبائل اپلیکیشنز، آن لائن نظام الاوقات کے علاوہ اوقات الصلاح سافٹ ویئر کے ذریعے بھی دنیا بھر کے تقریباً 27 لاکھ مقامات کے لیے نظام الاوقات و سمت قبلہ معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ زمین سے دینار نکالنے والا نمازی۔ حکایت: حضرت ابو بکر بن فضل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اصرار کر کے اپنے ایک رومی دوست سے اسلام لانے کا سبب پوچھا تو اس نے بیان کیا، ہمارے ملک پر مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا، جنگ ہوئی، کچھ لوگ ہمارے قتل ہوئے اور کچھ ان کے۔ میں نے اکیلے 10 مسلمانوں کو قیدی بنا لیا۔ ملک روم میں میرا بہت بڑا گھر تھا، میں نے ان سب کو اپنے خادمین کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے ان کو بیڑیوں یعنی چینز میں جکڑ کر خچروں مولز پر سامان لادنے کے کام پر لگا دیا۔ ایک دن میں نے ان قیدیوں پر مقرر ایک خادم کو دیکھا کہ اس نے ایک قیدی سے کچھ لیا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے اس خادم کو پکڑ کر مارا اور پوچھا، بتاؤ تم اس قیدی سے کیا لیتے ہو؟ تو اس نے بتایا، یہ ہر نماز کے وقت مجھے 1 دینار یعنی سونے کا سکہ دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا اس کے پاس دینار ہیں؟ تو اس نے بتایا، نہیں، مگر جب یہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ زمین پر مارتا ہے اور اس سے 1 دینار نکال کر مجھے دے دیتا ہے۔ خادم کا بیان سن کر مجھے شوق ہوا کہ میں اس کی حقیقت جانوں۔ لہذا جب دوسرا دن ہوا تو میں اس خادم کا یونیفارم پہن کر اس کی جگہ کھڑا ہو گیا۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے دے، میں تجھے 1 دینار دوں گا۔ میں نے کہا، میں 2 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے اسے کھول دیا۔ اس نے نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور وہاں سے نئے 2 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے پہلی مرتبہ کی طرح اشارہ کیا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ 5 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے مان لیا۔ پھر جب مغرب کا وقت ہوا تو حسب معمول مجھے اشارہ کیا، تو میں نے کہا، میں 10 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے میری بات مان لی اور جب نماز سے فارغ ہوا تو زمین سے 10 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ اور پھر جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو حسب عادت اس نے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے کہا، میں 20 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ پھر بھی اس نے میری بات تسلیم کر لی اور نماز سے فراغت پا کر اس نے زمین سے 20 دینار نکالے اور مجھے تھما کر کہنے لگا، جو مانگنا ہے مانگو، میرا مولا بہت غنی و کریم ہے، میں اس سے جو مانگوں گا وہ عطا کرے گا۔ اس کا یہ معاملہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ولی اللہ ہے۔ مجھ پر اس کا رعب طاری ہو گیا اور میں نے اس کو زنجیروں سے آزاد کر دیا اور وہ رات میں نے رو کر گزاری۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اسے بلا کر اس کی تعظیم و تکریم کی، اسے اپنا پسندیدہ نیا لباس پہنایا اور اختیار دیا کہ وہ چاہے تو ہمارے شہر میں عزت والے مکان یا محل میں رہے اور چاہے تو اپنے شہر چلا جائے۔ اس نے اپنے شہر جانا پسند کیا۔ میں نے ایک خچر منگوایا اور زاد راہ یعنی راستے کے اخراجات دے کر اسے خچر پر خود سوار کیا
اس نے مجھے دعا دی، اللہ پاک اپنے پسندیدہ دین پر تیرا خاتمہ فرمائے۔ اس کا یہ جملہ مکمل نہ ہوا تھا کہ میرے دل میں دین اسلام کی محبت گھر کر گئی۔ پھر میں نے اپنے 10 غلام اس کے ہمراہ بھیجے، انہیں حکم دیا کہ اسے نہایت احترام کے ساتھ لے جاؤ۔ پھر اس کو ایک دوات یعنی انک پاٹ اور کاغذ دیا اور ایک نشانی مقرر کر لی کہ جب وہ بحفاظت تمام اپنے مقام پر پہنچ جائے تو وہ نشانی لکھ کر میری طرف بھیج دے۔ ہمارے اور اس کے شہر کے درمیان 5 دن کا فاصلہ تھا۔ جب 6واں دن آیا تو میرے خدام میرے پاس آئے۔ ان کے پاس رقعہ بھی تھا جس میں اس کا خط اور وہ علامت موجود تھی۔ میں نے اپنے غلاموں سے جلدی پہنچنے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم اس کے ساتھ یہاں سے نکلے تو ہم کسی تھکاوٹ اور مشقت کے بغیر گھڑی بھر میں وہاں پہنچ گئے، لیکن واپسی پر وہی سفر 5 دنوں میں طے ہوا۔ ان کی یہ بات سنتے ہی میں نے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وان دین الاسلام حق۔ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں، اور بے شک دین اسلام حق ہے۔ پھر میں روم سے نکل کر مسلمانوں کے شہر آ گیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ارکان اسلام 5 ہیں۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں، اور نمبر 2، نماز قائم کرنا، 3، زکوٰۃ دینا، 4، حج کرنا، اور 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ 2 حالتوں کے علاوہ نماز معاف نہیں۔ اے عاشقان رسول، کلمہ اسلام کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن نماز ہے۔ یہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض عین یعنی جس کا ادا کرنا ہر عاقل و بالغ مسلمان پر ضروری ہے، کہ 2 صورتوں کے علاوہ کسی حال میں بھی معاف نہیں۔ نمبر 1، جنون یا بے ہوشی مسلسل اتنی لمبی ہو جائے کہ 6 نمازوں کا وقت گزر جائے مگر ہوش نہ آئے تو یہ نمازیں معاف ہو جائیں گی اور ان کی قضا بھی لازم نہیں۔ نمبر 2، عورت کو حیض یا نفاس آ جائے تو ایسی حالت میں نماز معاف ہو جاتی ہے۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں۔ بیماری اگرچہ کتنی ہی شدید ہو مگر نماز معاف نہیں۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھے، اگر رکوع و سجدہ نہ کر سکتا ہو تو سر کے اشارے سے رکوع و سجدہ کرے، اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر اشارے سے پڑھے، اگر لیٹ کر سر سے بھی اشارہ نہ کر سکتا ہو تو اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہوگی۔ البتہ وہ فی الحال نماز نہ پڑھے، جب تندرست ہو جائے تو ان نمازوں کی قضا پڑھے گا۔ ہاں، اگر 6 نمازوں کا وقت اسی حالت میں گزر جائے تو ان کی قضا ساقط یعنی معاف ہو جائے گی۔ عین جنگ میں بھی مجاہد نماز پڑھے گا۔ اگر گھوڑے پر سوار ہو اور اترنے کی مہلت نہ ہو تو ممکن ہونے کی صورت میں گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اشارے سے نماز پڑھے گا۔ اسی طرح گھمسان کی لڑائی میں بھی ممکن ہونے کی صورت میں اشارے سے رکوع و سجدہ کر کے نماز ادا کرے گا۔
قرآن کریم میں جس قدر نماز کے تاکیدی احکام اور نماز چھوڑنے پر سخت وعیدیں آئی ہیں، اتنی تاکید اور وعید کسی دوسری عبادت کے لیے نہیں آئی۔ نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا بلکہ اس کی فرضیت میں شک کرنے والا بھی کافر اور اسلام سے خارج ہے، اور جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز بھی چھوڑنے والا فاسق، سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ افسوس، آج کل بعض مسلمان جو نمازی کہلاتے ہیں، ان کا یہ حال ہے، ذرا انہیں بخار یا درد سر ہوا تو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک اشارے سے بھی نماز پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں، نماز پڑھنی ہوگی، ورنہ عذاب نار کے حقدار ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو روزانہ 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی سعادت عنایت فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا نماز کی اہمیت پر زور دیا ہے اور ہماری ترغیب کے لیے بے شمار فضائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ سنیے اور جھومیے، امت مصطفیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کی ہمدردی۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ پاک نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی تھیں۔ جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کیا فرض کیا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اللہ پاک نے مجھ پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو آپ کہنے لگے، اپنے رب کے پاس لوٹ کر جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ میں لوٹ کر اللہ پاک کے پاس گیا، یعنی 50 سے کچھ حصہ کم کر دیا گیا۔ جب پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے پھر مجھے لوٹا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اچھا 5 یعنی 5 ہیں اور 50 یعنی 50 کے قائم مقام ہیں، کیونکہ ہمارے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا، انہوں نے کہا پھر اللہ پاک کے پاس لوٹ جائیے۔ میں نے جواب دیا، مجھے تو اپنے رب سے شرم محسوس ہونے لگی ہے۔ 5 نمازیں پڑھیے، 50 کا ثواب کمائیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معراج کی رات 50 نمازیں فرض کی گئیں، پھر کم کی گئیں، یہاں تک کہ 5 رہ گئیں۔ پھر آواز دی گئی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری بات نہیں بدلتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان 5 کے بدلے میں 50 کا ثواب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدد فرمائی۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی وفات ظاہری کے 2500 برس بعد امت مصطفیٰ کی یہ مدد فرمائی کہ شب معراج میں 50 نمازوں کے بجائے 5 کرا دیں۔ اللہ پاک جانتا تھا کہ نمازیں 5 رہیں گی، مگر 50 مقرر فرما کر پھر 2 پیاروں کے ذریعے سے 5 مقرر فرمائیں۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ شیطان کے وسوسوں میں آ کر انتقال کر جانے والوں کی مدد اور تعاون کا انکار کر دیتے ہیں، وہ بھی 50 نہیں 5 نمازیں ہی پڑھتے ہیں، حالانکہ 5 نمازوں کے تقرر یعنی مقرر فکس کیے جانے میں یقینی طور پر غیر اللہ یعنی اللہ کے سوا کی اور وہ بھی انتقال کے بعد کی جانے والی مدد شامل ہے۔ کھیلوں کا شوقین اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنانے، شیطانی وسوسوں سے بچانے اور ایمان کی حفاظت کی سوچ پانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہی ہے۔ آئیے ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔ پنڈی گھیپ، ضلع اٹک، پنجاب کے اسلامی بھائی عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مشک بار دینی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے گناہوں بھری زندگی گزار رہے تھے۔
سارا دن کرکٹ کھیلنا اور گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر فلمیں ڈرامے دیکھنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ معاذ اللہ، نماز پڑھنا تو درکنار، کوئی نماز پڑھنے کا کہتا تو اس کی بات ماننے کے بجائے کبھی تو اس پر برس پڑتے، والدین کے ساتھ بد کلامی سے پیش آتے اور بہن بھائیوں کے ساتھ برا سلوک کیا کرتے۔ ان کے محلے کے کچھ اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ تھے، وہ انفرادی کوشش کے ذریعے ان کو نماز پڑھنے اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع میں شرکت کی دعوت دیتے رہتے، مگر وہ ہر بار ٹال دیتے۔ پھر ایک اسلامی بھائی نے ان کا ذہن بنایا کہ آپ کم از کم مدرسۃ المدینہ بالغان میں ہی شرکت کر لیا کریں، اس کی برکت سے قرآن کریم تو درست پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اسلامی بھائی کی بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور وہ اپنے علاقے کی مسجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے لگے۔ وہاں کا ماحول انہیں اچھا لگنے لگا اور وہ باقاعدگی سے آنے لگے۔ اللہ پاک کا ان پر فضل و کرم ہوا کہ انہوں نے مدرسۃ المدینہ بالغان کی برکت سے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں اور بے شمار سنتیں اور دینی مسائل سیکھنے کا موقع بھی ہاتھ آیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد وہی دینی ماحول جس سے وہ دور بھاگتے تھے اسی کے ہو کر رہ گئے۔ تمہیں لطف آ جائے گا زندگی کا، قریب آ کے دیکھو ذرا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صبر و نماز سے مدد چاہو۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے ترجمے والے قرآن کنز الایمان صفحہ 17 پر پارہ 1 سورۃ البقرہ کی آیت 45 میں ارشاد ہوتا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اپنی حاجتوں میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ مزید فرماتے ہیں، اس آیت میں مصیبت کے وقت نماز کے ساتھ استعانت یعنی مدد چاہنے کی تعلیم بھی فرمائی، کیونکہ وہ عبادت بدنیہ و نفسانیہ کی جامع ہے اور اس میں قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم امور کے پیش آنے پر مشغول نماز ہو جاتے تھے۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ مومنین صادقین یعنی سچے مسلمانوں کے سوا اوروں پر نماز گراں یعنی بھاری ہے۔ جب بارگاہ رسالت میں بھوک کی حاضری ہوتی، حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں، یہاں صلاح سے یا تو پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نماز مراد ہے یا خاص نماز یعنی پنجگانہ نمازوں کے ذریعے مدد حاصل کرنا۔ ہر مصیبت کے وقت خاص نمازوں سے، قحط سالی میں نماز استسقاء سے، اور خاص مصیبت کے وقت نماز حاجت وغیرہ سے، چونکہ نماز انسان کو دنیا سے بے خبر کر کے اللہ کی طرف متوجہ کر دیتی ہے، اس لیے اس کی برکت سے دنیا کی مشکلیں دل سے فراموش یعنی بھلا دی جاتی ہیں۔ صاحب تفسیر عزیزی نے اس جگہ بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا اور رات میں کچھ ملاحظہ نہ فرماتے یعنی کچھ نہ کھاتے تھے اور بھوک غلبہ کرتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لا کر نماز میں مشغول ہوتے تھے۔ جب بیٹے کی وفات کی خبر ملی، حکایت، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرزند یعنی بیٹے کی وفات کی خبر سن کر نماز میں مشغول ہو گئے اور اس کو اتنا دراز یعنی طویل کیا کہ جب لوگ دفن کر کے لوٹے تب آپ فارغ ہوئے۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس فرزند یعنی بیٹے سے بہت محبت تھی، میں اس کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکتا تھا، لہذا نماز میں مشغول ہو کر
اس صدمے سے بے خبر ہو گیا اور آپ نے یہی آیت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ترجمہ کنز ایمان اور صبر اور نماز سے مدد چاہو پڑھی۔ جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر آرام سے بٹھائے گی اے بھائیو نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسجد کی ہوا ایمان کی درستی کے لیے فائدہ مند ہے۔ مفتی احمد یار خان صاحب ایک مقام پر فرماتے ہیں، نماز مصیبتوں کا بہترین علاج اور رحمتیں حاصل کرنے کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ نماز سے بدن کی صفائی، لباس کی پاکی، اخلاق پاکیزہ، آخرت کی الفت، دنیا سے بے رغبتی، رب سے محبت حاصل ہوتی ہے، بشرط یہ کہ حضور قلب یعنی دلی توجہ کے ساتھ ادا ہو۔ جیسے کہ مختلف دواؤں میں مختلف تاثیریں ہیں، ایسے ہی نماز میں یہ تاثیر ہے کہ وہ برائیوں اور بدکاریوں سے بچاتی ہے، اور جیسے کہ پہاڑوں کی ہوا تندرستی کے لیے مفید، ایسے ہی مسجد کی ہوا ایمان کی درستی کے لیے فائدہ مند۔ نماز میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ انسان کے دھیان کو بٹا دیتی ہے، یعنی دنیا سے ایک دم غافل کر کے رب کی طرف متوجہ کرتی ہے، جس سے انسان دنیاوی غم بھول جاتا ہے اور فارغ ہو کر ایسا مسرور یعنی خوش ہوتا ہے کہ پھر قلب میں مصیبت کا زیادہ احساس نہیں ہوتا۔ دیکھو، مصری عورتوں نے جمال یوسفی یعنی حسن یوسف میں محو یعنی گم ہو کر انگلیاں کاٹ لیں اور انہیں بالکل تکلیف محسوس نہ ہوئی، بجائے ہائے وائے کرنے کے یہ کہتی رہیں کہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ ترجمہ کنز ایمان، یہ تو جن سے بشر سے نہیں، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ، رحمت کے شامیانوں میں خوشبو کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوا چلائے گی اے بھائیو نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نزع میں جلوہ مصطفیٰ کی لذت، رب کی قسم اگر نزع کی حالت میں جمال مصطفائی نصیب ہو جائے تو اس وقت بھی کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، بلکہ کیفیت یہ ہو کہ جان تو نکل رہی ہو اور زبان پر یہ جاری ہو کہ مولا تمہارے خد و خال یعنی شکل و صورت پر قربان، تمہارے بال کے قربان، تمہاری چال کے صدقے، تمہارے تبسم کے نثار، صلی اللہ علیہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وبارک وسلم۔ سکرات میں گر روئے محمد پہ نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔